الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں اور برائی سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہدایت والا وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، دنیا کا بہترین دستور اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بدترین کام دین کے اندر اضافہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اور مسلمانوں کو ایسی گمراہیوں سے بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، نہ ہم ان کا شمار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان احسانات کا ہم بدلہ دے سکتے ہیں۔ دو باتیں میں اس بات کی پہچان کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ ملک کے آخر میں اللہ نے فرمایا، کل اے میرے نبی کہہ دیجئے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تعالی میٹھے پانی کو ختم کر دے، من یاتیکم بماء معین، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہیں پینے کا میٹھا پانی میسر کرے؟ خلیفہ ہارون رشید بہت بڑی ریاست کے خلیفہ تھے، اور ان کے ایک دانا وزیر تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ نے مجھے نیکی، تقوی، اس کی فکر دلاتے رہنا ہے، آخرت کی فکر دلاتے رہنا ہے۔ تو ایک دن اس وزیر نے خلیفہ سے کہا
کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کو پانی نہ ملے اور پیاس کی شدت سے جان بر لب آ جائے کہ ابھی مرا اور ابھی مرا، تو آپ کیا کریں گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں پانی کے ایک پیالے کے عوض میں آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اور یہ پانی جب اندر چلا گیا اور پیشاب بن گیا، باہر نہیں آ رہا، اور تکلیف اور ٹیسے اتنی شدت کی جس کو بندہ برداشت نہ کر سکے، تو آپ کیا کریں گے؟ خلیفہ کہنے لگا کہ جو یہ پانی باہر نکال دے گا، آدھی جو ریاست اور مملکت ہے اسے دے دوں۔ اس نے کہا پھر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں اسے انتہائی عمدہ خوراک دیتی ہے، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، انسان بہت کچھ بنا سکے ہیں، لیکن آج تک دنیا کے تمام سائنسدان بھی مل کر ماں کے دودھ کا بدل نہیں بنا سکے۔ تو انسان جو ہے مرنے تک لاکھوں گیلن پانی پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، نہاتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پکاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ایک پیالہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک گھونٹ کا حساب بھی انسان سے لے تو انسان اس گھونٹ کا حساب بھی اپنے رب کو نہیں دے سکتا۔ حضرات، تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں۔ دوسری میں مثال دیتا ہوں، ہمارے پاکستان کے اندر ایک اخبار شائع ہوتا ہے، نوائے وقت۔ نوائے وقت اخبار کے اندر یہ خبر میں نے خود پڑھی اور اسے میں نے کاٹ کے اپنے پاس سنبھال لیا۔ امریکہ کے اندر جو امیر ترین افراد ہیں، ان میں سے ایک آدمی ہے جس کی آنکھ کی یہ جو پتلی ہے اس کی حرکت بند ہو گئی۔ ہزاروں دفعہ ہم اپنی آنکھیں چھپکتے ہیں، بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، اور یہ سیکنڈ سے پہلے نینو سیکنڈز کے اندر کام ہوتا ہے، اس لیے کسی بندے کو آنکھ چھپکنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، سیکنڈ سے بھی پہلے یہ کام ہوتا ہے۔ اب اس کی یہ حرکت بند ہو گئی، ڈاکٹروں نے بہت علاج کیا، آنکھ کی پتلی کی یہ حرکت بحال نہیں ہو سکی، تو انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ ٹیپ لگا دی کوئی جدید قسم کی، جب اس نے دیکھنا ہوتا تو یہ پتلی اٹھا کے ٹیپ کے ساتھ جوڑ لیتا، اور جب آنکھیں پانی سے بھر جاتی اور وہ تھک جاتا تو پھر ٹیپ سے اسے کھینچ دیتا اور دونوں آنکھیں بند ہو جاتی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی دنیا کا ڈاکٹر تیری آنکھ کی یہ پتلی جو ہے اسے بحال کر دے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اتنا تکلیف میں ہوں، اگر کوئی یہ ڈاکٹر حرکت بحال کر دے میں اپنی ساری دولت اس کے نام کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ نہ ہم ان نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان نعمتوں کا ہم اپنے پروردگار کو بدلہ دے سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کو جتلایا نہیں ہے کہ میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، اللہ نے جتلایا نہیں۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، بے بدل نعمت ہے، بے مثل و بے مثال نعمت ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے
اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کس نعمت کا احسان ہے؟ اللہ نے لاکھوں نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں اور جتلایا نہیں، لیکن ایک نعمت جو بے بدل اور بے مثل ہے اس کو جتلایا ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت۔ آج کوئی کافر سپر پاور ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ آپ غریب ہیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ جو نعمت آپ کے پاس ہے، اللہ کی قسم ہے یہ نعمت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، کوہ نور کے ہیرے سے بھی نہیں خریدی جا سکتی، دنیا کے سونے کے ذخیرے سے بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ نعمت جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہ نعمت جو ہے یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہے، سیرت کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا۔ سیرت جو ہے اس کو منایا نہیں جاتا۔ آسان لفظوں میں جو سیرت النبی ہے اس کو اپنایا جاتا ہے، اور آج شیطان نے امت کو اپنانے سے روک دیا ہے، منانے کی وجہ سے، کہ جب جنتی منانے پر مل رہی ہے تو اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ایک رات کے اندر ہم نے سارے گناہ معاف کروا لینے ہیں تو رات شعبان کی پھر نمازیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم نے ایک دن سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس نبی کی سیرت کو اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وہ وار ہے کہ اس نے اللہ سے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بضرور گمراہ کر دوں۔ اب دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور آج اسلام کے نام پر ڈھول بج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو معصفر رنگ ہے جس کو جوگیا رنگ کہا جاتا ہے، استعمال نہ کرنا۔ یہ مجوسیوں ہندوؤں کا مذہبی نشان ہے جو آتش پرست ہے اور جو بت پرست ہے۔ آج خانقاہی نظام کا جو شعار ہے وہ یہ رنگ بنا ہوا ہے، اور آج مسلمان نے وہ پٹکا اپنے گلے کے اندر لٹکایا ہوا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں یہ بڑے دلیر ہیں، ہر وہ کام جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے مذہب کے نام پر وہ کام ہو رہا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، معاشرتی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور آج یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ 6 مردوں نے حلالہ کیا، اور پاکستان کے اندر حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ مفتیوں کو جب فون کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے حلالہ بھی ہوگا اور 2 لاکھ روپے آپ سے فیس بھی۔ حضرات، میں اس کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بإذن غیر ولیہا فنکاحها باطل۔ کوئی عورت بھی گھر سے بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے، اور ہماری جو عدالت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ درست ہے۔ ایسے مولوی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نکاح درست ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے روکا، آج مذہب اور دین کے نام پر مفتی اور مولوی جو ہیں وہ کام کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں، وہی فتویٰ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے حوالے سے میں 6 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے جو تمہید بیان کی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ فکر ہے کہ آنے والے خطبات کے اندر آپ ہر بات کو نبی علیہ السلام کی فضیلت کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی اپنائیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جان کی طرح عزیز، جگر کا ٹکڑا، نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھی جانے والی نصیحت ہے، اور دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ادب سکھانے والا، کوئی استاد، لوگ جو ہیں اقوال ذری کے نام پر کافروں کی باتیں نقل کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے سارے اقوال ذری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، یا فاطمہ اعملی لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، عمل کرنا ہے۔ عمل کس پر عمل کرنا ہے؟ دین پر۔ میرے بھائیوں دوستو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بھی سنیں تو اس سے عمل کی رغبت بڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو جھوم جائیں اور فرمان آئے تو گھوم جائیں، آپ کی نعتیں پڑھیں، تجارت کریں، بھانڈوں اور مرثیوں کی طرح ممبروں اور مسلوں پر اور مسجدوں کے اندر واہ واہ اور شاواہ اور پھر نوٹوں کی برسات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فضائل سن کر انسان کے اندر عمل کی رغبت پیدا ہونی چاہیے کہ اتنے پیارے، اتنے سونے، اتنے اعلیٰ، اتنے بالا نبی ہیں تو ہمیں اس نبی کی سیرت اور صورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات، اب سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور تمام انبیاء اور رسل میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کو تمام نبیوں رسولوں کا سردار بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول جو ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ اسی کتاب کو آگے لے کر کے چلتا ہے۔ پہلے جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام، تیسرے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں رسول خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ حضرات، آپ کی نبوت اور رسالت تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر محیط ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا قرآن کے اندر ہی، کتاب محیمن۔ یہ جو کتاب محیمن ہے، اس کا معنی یہ ہے پہلے نبی سے لے کر، پہلے رسول سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اس نے سمو لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ قرآن مجید تمام نبوی کتابوں کی تعلیمات پر مبنی ہے، اور یہ آپ کی سیرت کی خوبی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے تمام نبیوں کی سیرت اس کو محیط ہے۔
اور یہ وہ دین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا دعاء ابراہیم، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں۔ کون سی دعا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اور بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد جو مزدوری مانگی ہے اللہ سے، اے اللہ ان میں وہ شان والا رسول اور نبی بھیج۔ کون سا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ رسول کہ جس کا اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ میرا رسول آ جائے تو تم نے اپنی نبوت رسالتیں چھوڑ کر اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا بن کر آیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیسے؟ جو موجودہ بائبل ہے، باوجود کہ اس کے اندر بڑے سارے تغیرات ہیں اور تحریفات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی جو پیشین گوئی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ ذرا سنتے جائیں، آپ حیران ہوں گے کہ کیسے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، اللہ نے فرمایا کہ ان کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ پاکستان میں جو بائبل اردو زبان کے اندر شائع ہوئی ہے اس کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے غزل الغزلات، اور یہ پاکستان انارکلی سے انہوں نے شائع کی، اور اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا، پوری دنیا میں مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں کو کوہ فاران کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی پہاڑی سلسلے کو کوہ فاران نہیں کہا جاتا۔ جیسے ہمارے پاکستان میں کوہ ہمالیہ، اور اسی طرح ہندو کش پہاڑ ان کا سلسلہ ہے، تو کوہ فاران جو ہے یہ کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ فارانی لکھتے ہیں۔ فارانی کا معنی ہوتا ہے مکی، مکاوی، بھائی مکہ المکرمہ کا رہنے والا، کیونکہ مکہ کا دوسرا نام جو ہے وہ فاران ہے، تو کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا، 10,000 قدسیوں میں ممتاز ہوگا۔ یہ لفظ کیا ہے جی؟ 10,000۔ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 10,000، انہوں نے پاکستانی اردو ترجمے سے 10,000 کا لفظ ہی نکال دیا۔ انگلش بائبل میں موجود ہے، عبروں میں موجود ہے، عبرانی زبان میں وہاں موجود ہے، پرانا جو نسخہ ہے اس میں بھی موجود ہے، اور جو ابھی شائع کیا ہے اس میں سے 10,000 کا جو ڈیجٹ ہے اس کو اڑا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرات ابھی نبی علیہ السلام نے
مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پھیل گئی، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک تجارتی قافلہ لے کر کے گئے ہوئے تھے روم کی سرزمین پر، یہ جو موجودہ اٹلی ہے وہاں پر۔ تو ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مکۃ المکرمہ سے تجارت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو وہ تاجروں کو گھیر کے اپنے گرجا گھر میں لے آئے اور انہوں نے چند تصویریں صحابہ کرام کے سامنے کھولی۔ پہلی تصویر کھولی تو پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ عمر بن خطاب ہے، یہ عمر بن خطاب کی شکل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ حیران ہو گئے، یہ تو ابو بکر کی تصویر ہے۔ انہوں نے پھر ایک پوسٹر نکالا، بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ اب کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے بنائی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں آئی ہیں، ان نشانیوں کی وجہ سے ہم نے یہ تصویریں بچائی۔ یہ جو اسکیچ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جب کوئی چوری ڈکیتی واردات ہوتی ہے تو اسکیچ ایکسپرٹ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اچھا اس کا ماتھا کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کی یہ بھویں کیسی تھی، اس کے رخسار کیسے تھے، اور وہ 5-6 سوالوں کے بعد اسکیچ بناتے ہیں اور پھر اس کو دکھاتے ہیں، یہ ہے کہتا ہے بالکل یہی ہے۔ یہ اسکیچ ایکسپرٹ جو ہیں، اہل کتاب کے جو اسکیچ ایکسپرٹ تھے، انہوں نے حضرت عمر کا اسکیچ بھی بنا لیا، ابو بکر کا اسکیچ بھی بنا لیا، رسول اللہ کا اسکیچ بھی بنا لیا۔ اب یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، یہ میری بات نہیں ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ انہوں نے کہا یہ اسکیچ تو رسول اللہ کا ہے۔ انہوں نے کہا سنو یہ اللہ کے آخری رسول ہے، اور یہ جو 2 بندے ہیں یہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرات ایک اور واقعہ سنیں، امام احمد رحمہ اللہ اسے اپنی مسرت کے اندر لے کر آئے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آتش پرست تھے، آگ کی پرستش و پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ چلا یہودیت کا، انہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کے اندر 10 احکام ہیں، 10 کمانڈز کے اوپر موویز بنی ہیں، مختلف جو فلمیں بنی ہیں دنیا کے اندر یہودیت پھیلانے کے لیے۔ چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو اسلام کے اندر اور ان میں فرق کیا ہے۔ اسلام 3 خوبیوں کا مجموعہ ہے، عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، گناہ سے روکتا ہے اور گناہ کرنے پر سزا دیتا ہے۔ ان کے پاس سزائیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں قرآن مجید کے اندر نازل کی، اور آج پوری دنیا کا کفر اسلام کی جو سزائیں ہیں نا ان کو روکنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آئین کو پنکچر کر دیا ہے۔ ہمارے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا کتاب و سنت ہے، لیکن ریپ کرنے والے کو رجم نہیں کیا جاتا، فساد فی الارض کے مرتکب کو کڑی سزائیں نہیں دی جاتی۔ اس سے گناہ بھی بڑھتا ہے، گناہ ہو جائے، گناہ اس کو نشر کریں گے جس کو اللہ رسول نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اور سزا کو نشر نہیں کریں گے، سزا کو نشر کرنے کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے۔ سزا نشر ہوگی تو لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس کی بڑی کڑی سزا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ مملکت سعودیہ جو ہے وہ بھی ان لوگوں کی لپیٹ کے اندر آ چکی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں
کہ جن کو کافر برداشت نہیں کرتا. ایک اسلام کے قوانین کو، اگر یہ قوانین لگ جائیں دکانیں کھلی رہیں گی، کوئی لوٹے گا نہیں. آپ کی میری بیٹی بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کریں گے. اور دوسری جو چیز ہے وہ اسلام کی معیشت ہے. اب دیکھیں ورلڈ بینک کا پلج ہے ہمارا اسٹیٹ بینک، اور اسٹیٹ بینک کے پلج ہیں تمام بینک. اور جو ہمارے جیب کے اندر پاکٹ میں کرنسی ہے، پیپر کرنسی، اس کے اندر سود در سود در سود شامل. اسلامی معیشت جو ہے یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر غریب غریب تر نہیں ہوتا اور امیر امیر تر نہیں ہوتا، اور مڈل کلاس جو ہے آسمان سے زمین بوس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بہترین بنایا ہے. حضرات یہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے آپ دیکھیں، اور آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں حاکم وقت کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست ادب و آداب سکھاتی ہے. ریاست ڈکیتیاں نہیں مارتی کہ بندہ غریب آدمی روزی کمانے کے لیے موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا ہے تے کار وڑدے تک 8,000 روپیے وہ چلان ہو گئے، ایک دن میں 8,000 کے چلان. بھائی پہلے قوم کو ادب آداب تو سکھائیں کہ کچھ عرصہ معمولی جرمانے رکھیں، یا ان کو ہیلمٹ لے کر دیں، یا ان کو موٹیویٹ کریں. میرے بھائیوں دوستوں، ٹیکسز کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور سہولتیں افغانستان والی بھی نہیں. سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنا روزگار دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ان پر کیسے ٹیکسز لگائیں کہ یہ آسانی سے دے سکے. 2,000 کی بجائے 200 روپے ہونا چاہیے. آج لاکھوں لوگ کافر جو جج ہیں، کافر جج جرمانہ ہوا ہے. کافر جج جو ہے اس نے بات سنی ہے، بھائی تجھے جرمانہ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری ماں اسپتال میں داخل تھی، میں نے گاڑی تیز چلائی، میں نے اشارہ توڑ دیا. تو کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، میں اپنی پاکٹ سے تمہارا جرمانہ دے دیتا ہوں. لوگ اسے پیسے بھیجتے ہیں، مجبوریاں سنتا ہے، ایتھے وویلا کر دے رہے ہیں. بھائی کیمرے نے کسی کی مجبوری کو سننا ہے کہ وہ خون دینے کے لیے جا رہا ہے، یا وہ کس مجبوری میں گھر سے نکلا ہے. اور وہ بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں. پولیس والے دیکھتے ہیں بھائی 10,000 روپے تو کہتے ہیں جی موٹر سائیکل بند ہو جائے گی، اب جو ہے وہ تم پیسے لے کر آؤ، پھر تم موٹر سائیکل لے کر جانا. اور بھائی 10,000 کا گورنمنٹ نے اس کو روزگار نہیں دیا. تو یہ جو طریقہ ہے نا ڈکیتیوں والا، یہ عوام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ نبیوں والا، مسلمانوں والا، یہ انسانوں والا بھی. مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، پوری روئے زمین پر ایک مسلمان جج آن کیمرہ، اس کی عدالت دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، اور ایک کافر کی عدالت دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مذہبی لوگ دنیا کے لیے نمونہ نہیں ہیں. ہمارے مقتدی ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، وہ ہم سے دین سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہم دین سلا کر نکل جاتے ہیں. عمل میں ہم پیچھے پیچھے کمزور نظر آئیں گے. اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں. میں انہی باتوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ قصہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں نبی علیہ السلام آپ کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں، آپ کو کیسے مشرکین نے پہچانا، کیسے یہودیوں نے پہچانا، کیسے عیسائیوں نے پہچانا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا ہے. وہ کوئی کوالیفائڈ، کوئی ماسٹر نہیں تھے،
ان ان پڑھوں نے رسول اللہ کو کیسے پہچانا ہے، اور آج پڑھی لکھی امت اپنے نبی رسول کو کیسے بھول گئی ہے، اسی پر بات اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔